अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब पूछते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत किस तारीख को हुई, हवाला बयान कीजिए। बाज़ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का यौम विलादत नहीं है। जी शाह साहिब, जमहूर का कौल यानी उम्मत की अक्सरियत का मानना ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। बाज़ मुअर्रिखीन से तसामुख हुआ, उन्होंने 2, 5 या 10 के अकवाल भी नकल किए, लेकिन वो किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं हैं। हमेशा से उम्मत मुसलमा 12 रबीउल अव्वल को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का मीलाद मनाती आई है, मना रही है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये उम्मत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल को ही मनाती रहेगी। सहाबा व ताबईन और जमहूर सीरत निगारों का इसी बात पर इत्तेफाक है। और वो जैसे कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़कर बोले, मुनकिरीन मिलाद जो हैं उनके बड़े भी 12 रबीउल अव्वल को ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का यौम मिलाद मानते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि मुनकिरीन मिलाद बात बात पर हमसे हवाले मांगते हैं कि बताओ, मिलाद सहाबा व ताबीन ने मनाया, मिलाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने मनाया, लेकिन जब अपने मतलब की बात आती है, यौम विलादत का तयन करना होता है, तो ना सहाबा किराम को मानते हैं, ना आइमा सीरत को मानते हैं, बल्कि एक नजूमी का सहारा लेते हुए कि फलां नजूमी ने यह कहा है कि 12 रबीउल अव्वल जो है वो आपका यौम विलादत नहीं बन सकता मेरे हिसाब से, तो उसको हाईलाइट करते हैं और उसके बहाने से मिलाद पर एतराज करते हैं। अब मैं इख्तिसार के साथ चंद हवाले आपको पेश करता हूं। सबसे पहला हवाला सहाबी रसूल और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के चचा जाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और उनके साथ एक और सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का है। काला वुलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आमल फीले यौमल इस्नैन सानी आशरा मिन शहर रबीउल अव्वल। दोनों फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ये रिवायत इब्ने अबी शैबा ने सही असनाद के साथ पेश की है। उससे आगे मशहूर सीरत निगार मोहम्मद बिन इसहाक वो अपनी किताबुल मगाजी में बिल्कुल यही बात लिखते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को आमुल फील में इस दुनिया पर जलवा अफरोज हुए। आगे चलिए, सीरत इब्ने हशाम बड़ी मुस्तनद और बड़ी मशहूर किताब है जिस पर बड़ी शरूहात लिखी गई हैं, और उसके साथ साथ उसके मंजूम तराजिम हुए हैं। उसमें इब्ने हशाम भी यही लिख रहे हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई। अब मैं चौथा हवाला पेश कर रहा हूं, और ये हवाला इस लिहाज से बड़ा आम है कि मुनकिरीन मिलाद इन्हें अपना इमाम मानते हैं। हाफिज इब्ने कसीर जलीलुल कदर मुहद्दिस, मुफस्सिर और मुअर्रिख हैं। उन्होंने भी
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت السیرۃ النبویہ میں 12 ربیع الاول کو لکھی ہے۔ علامہ ابن جوزی، یہ 5واں حوالہ ہے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا مولد النبی، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو قرار دیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری وہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ امام زرقانی وہ کہتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ آپ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور امام مغازی محمد بن اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ میں عربی عبارات ارادتاً نہیں پڑھ رہا کہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد احمد موسیٰ وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی ابھی قریب ہی ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی، علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ڈاکٹر محمد سعید رمضان بوتی وہ بھی آپ کی ولادت 12 ربیع الاول قرار دے رہے ہیں، اور ہندوستان کے مشہور عالم دین اور جنہیں منکرین میلاد بہت مانتے ہیں اور انہی کی فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ابو الحسن حسینی ندوی وہ قصص النبیین کی 5ویں جلد سیرت و خاتم النبیین میں لکھتے ہیں، وولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین اليوم الثانی عشر من ربیع الاول، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ان کے صاحبزادے شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، ان کی ایک کتاب ہے مختصر سیرت الرسول، اس میں وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول کو قرار دے رہے ہیں۔ عظیم مورخ علامہ ابن خلدون سیرت الانبیاء میں کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی کے اندر سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں یہی لکھا ہے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول لکھی ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل مصر کے مشہور عالم ہیں، حیات محمد میں وہ لکھتے ہیں والجمہور علی انہ ولد فی الثانی عشر من ربیع الاول، کہ اکثریت کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ شیخ محمد رضا سابق مدیر مکتبہ جامعہ فواد قاہرہ وہ اپنی کتاب محمد الرسول اللہ میں لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ مصر کے شورا آفاق عالم شیخ محمد ابو زورہ نے اپنی تالیف خاتم النبیین میں لکھا کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب بر صغیر کی طرف آتے ہیں، جہاں سے اس کے انکار کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ سرور المحزون ترجمہ نور العیون میں تحریر کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ سر سید احمد خان
سیرت محمدی ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جمہور مورخین کی یہ رائے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو عام الفیل کے پہلے برس یعنی ابرا کی چڑھائی سے 55 روز بعد پیدا ہوئے۔ آگے چلیے، مفتی محمد شفیع دیوبندی سیرت خاتم النبیین، یہ بھی ان کی بڑی اہم کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو یہ چند حوالے ہیں جن کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ میں نے اختصار کیا، ورنہ اور بہت سارے حوالے ہیں، بڑی ڈیٹیلز ہیں ان میں، لیکن منکرین جو ہیں وہ محمود پاشا فلکی، وہ ایک نجومی ہے، نہ وہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ کوئی مشہور سیرت نگار ہے، اس کی آڑ لے کر جی اس نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول پیر کو نہیں بنتا۔ تو یہ اس کا حساب ہے، اس کا حساب غلط ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی بندہ یہ گوارا کرے گا کہ محمود پاشا فلکی کو حضرت عبداللہ بن عباس کے مقابلے میں پیش کرے، جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کے بڑوں سے یہی سنا اور یہی بیان کیا، جو زیادہ سے زیادہ قرین قیاس ہے، قابل اعتبار ہے۔ لہذا یہ بات بڑی مستند ہے اور یقینی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اقوال ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور محبت سے آپ کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔